أصحابه الذين أوفوا وحدهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زیوکار احباب، ہمارا ایک مسلسل سبق مسئلہ الہ کے عنوان سے جو کافی سارے جمعۃ المبارک کے خطبات میں سلسلہ وار شروع ہے، وہ سبق یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ بڑے کام تو اللہ کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کام اللہ نے بابا لات، بابا منات، عزا فقیرنی اور باقی ان پیروں فقیروں کے حوالے کر دیے ہیں، اور اگر یہ کام خود نہ کر سکیں تو اللہ سے سفارش کر کے ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری سنتا نہیں اور ان کی سفارش موڑتا نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ پر ان کا کوئی زور چلتا ہے، اللہ کریم ان کی محبت کی وجہ سے مجبور ہو کر کام کرتا ہے، ورنہ اللہ کریم کے سامنے ان کا روب نہیں چلتا۔ چنانچہ جو بات ہم نے بیان کرنا شروع کی تھی پچھلے جمعہ سے وہ یہ تھی کہ بابا لات، بابا منات، عزا فقیرنی اور باقی دیگر ہمارے معبود ہمارے چھوٹے موٹے کام تب کریں گے یا اللہ سے تب کروائیں گے جب ہم پر راضی ہوں گے۔
تو ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اب عبادت کی قسمیں تھی تین، زبانی عبادت بھی ان کی کرتے تھے، جسمانی عبادت بھی ان کی کرتے تھے، مالی عبادت بھی ان کی کرتے تھے۔ ہم ان کی عبادت کریں گے تو خوش ہو کر یہ ہمارے کام کر دیں گے، خود نہ کر سکے اللہ سے سفارش کر کے ہمارے کام کروا دیں گے۔ اور ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے یہ معبود سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، ہمارے حالات سے واقف بھی ہیں۔ تو رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا نہ وہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں، نہ تمہارے حالات جانتے ہیں، نہ تمہارے حالات کا ان کو پتہ ہے، اس لیے وہ کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ ایک عبادت کا ذکر خیر ہو چکا کہ زبانی عبادت جب اسباب ختم ہو جائیں اس وقت مانگنا عبادت ہے، اور اس غیبانہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، ہر پیغمبر نے غیبانہ پکار صرف اللہ کریم ہی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا کہتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ضرورت تھی، پکارا رب انی مغلوب فانتصر، اللہ انہوں نے میرے ساتھ بڑا ظلم و ستم کیا ہے، میں مغلوب ہوں، آپ تو بدلہ لے۔ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی التجا کو قبول کیا اور ظالموں پر اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، تکلیف دور کرنے کے لیے اللہ کو پکارتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، اولاد کی ضرورت تھی، اللہ سے مانگتے ہوئے نظر آئے۔ انبیاء علیہ السلام کے قصے، پچھلی امتوں کے اہل ایمان کے قصے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں۔ اسباب ختم ہو جائیں تو پکارنا عبادت ہے، اور اس عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ بابا لات، بابا منات، عزا فقیرنی، یہ غیبانہ پکاروں کے لائق نہیں۔ عبادت کی دوسری قسم ہے جسمانی عبادت۔ مشرکین مکہ جسمانی عبادت بھی دوسروں کی کیا کرتے تھے، ان کے سجدے، ان کا طواف، ان کے آگے جھکنا، ان کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ اب دیکھیے قرآن کا ایک انداز، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ آیت نمبر 158، سورت کا نام سورت البقرہ، دوسرا پارہ۔ دو بد نصیب، بد قسمت، بدبخت، مرد کا نام اسام، عورت کا نام نیلا۔ ان دونوں بدبختوں نے بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو کر برا کام کرنے کی کوشش کی۔ باہر نہیں کہا، اندر، کمرے کے اندر، خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر داخل ہو کر بعد کمرے میں انہوں نے جب برا کام کرنے کی کوشش کی، رب العالمین نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ اللہ کر سکتا ہے۔
سورہ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 40 فرمایا اللہ یفعل ما یشاء۔ آیت نمبر 40 اللہ کریم جو کرنا چاہے اپنی مرضی سے اللہ کر سکتا ہے، اللہ کو روکنے والی ذات پیدا ہی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کے الفاظ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ ساری کائنات کی مخلوق سے اللہ پوچھ سکتا ہے تم نے یہ کیوں کیا، اور رب العالمین جو کام کرے اسے پوچھنے والا کسی مائی نے جنم ہی نہیں دیا۔ دونوں کو پتھر کا اللہ نے بنا دیا، اب دونوں کے مجسمے مطاف کے اندر رکھ دیے گئے، یہاں طواف کیا جاتا ہے کعبے کے آس پاس۔ مدت گزر گئی، یہ نسل دنیا سے چلی گئی، بعد میں اساف اور نینا نامی پت صفا مروہ پہاڑی پہ رکھ دیے گئے، مطاف سے ان کو ہٹا دیا گیا۔ اب اساف نامی بت مرد کا یہ صفا پہاڑی پر پڑا ہے، اور نیلا عورت کا بت مروہ پہاڑی پر پڑا ہے۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے اساف اور نیلا نامی بت کی عبادت شروع کر دی۔ یہ حالات ہے۔ اب بھی دنیا میں آپ گھومیں دیکھیں، بابا ننگے شاہ، جسم پر لباس نہیں، مرگیا پوجا شروع ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، صفا پہاڑی سے اساف نامی بت کو ہٹایا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ مروہ پہاڑی سے نیلا نامی بت کو ہٹا کر پاش پان کر دیا گیا۔ اب جب صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا حکم ہوا، 7 چکر مسلمانوں تم نے لگانے ہیں، اور یہ 7 چکر حضرت حاجرہ کی یادگار ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے معصوم اسماعیل کو لے کر حضرت حاجرہ کے ساتھ پہنچے بیت اللہ شریف کے سامنے، حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کے حوالے کیا اور فرمایا فی امان اللہ، یہ پانی کا مشکیزہ بھی لے لو، یہ کھجوروں کا توشہ دان بھی لے لو، میں جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ تڑپ اٹھی۔ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی جان بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے خلیل آپ ہمیں اس سنسان ویران جگہ پہ تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ شہر نہیں، آبادی نہیں، بندہ نہیں، بندے کی ذات نہیں، چاروں طرف کالے سیاہ پہاڑ، سنگلاف چٹانے، آپ ہمیں کس کے سارے میں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میں دوستوں کو سناتا رہتا ہوں، مالک الملک نے فرمایا میرے خلیل زبان سے جواب دینے کی اجازت بھی آپ کو نہیں ہے، خاموش ہو کر چلے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے سوال کیا چلو اور میرے ساتھ گفتگو ہم نہیں کرتے، اتنی بات تو مجھے بتاتے جائیے، اللہ امرک بہذا، اپنی مرضی سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ کی اجازت ہے؟ رب العالمین کا ڈر ہے۔ فرمایا نعم، اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ کر جا رہا، رب کائنات کا حکم ہے۔
حضرت حاجرہ نے جواب دیا ایمان و یقین تو سنیے، فرمانے لگے رواہ البخاری، جب حکم الحاکمین کے حکم سے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر ہمیں یقین ہے سرے کی گئی ملالا ساری کنڈ کدیں نہ لگڑے سی۔ حضرت خلیل تو چلے گئے، حضرت حاجرہ مشکیدے کا پانی تو شادان کی کھجوریں استعمال کرتی رہی۔ تابق ہے کب تک؟ آخر جب پانی ختم ہو گیا، چھاتیوں میں دودھ بھی نہیں رہا بچے کو پلانے کے لیے، اماں بھوکھی ہو فاقہ ہو، چھاتیوں میں دودھ کہاں سے اترے؟ پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر چڑھی، آسمان دیکھا پانی نظر آ جائے، کوئی پانی نظر نہیں آ رہا، نیچے اتری، بیت اللہ شریف کے سائے میں حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے تھے، جہاں سے حضرت اسماعیل نظر آ رہے تھے وہیں حضرت حاجرہ چلی، یوں کہہ لیجئے دوڑ پڑی، مروہ پہاڑی پہ پہنچی، آسمان دیکھا پانی نظر نہیں آ رہا، پھر اتری، جہاں حضرت اسماعیل نظر آتے تھے تیز چلتی تھی، پھر صفا پہاڑی پہ پہنچی، سام چکر لگائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک کی وجہ سے زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، رب العالمین کی مرضی یہ تھی پاؤں حضرت اسماعیل کر لگے، جبریل تو نے پر مار کر پانی کا چشمہ نکال دینا ہے۔ زمزم سونا چاندی جست پیتل تانبا سکہ، یہ ساری دھاتیں اس میں شامل ہیں، اور آج کے سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے اگر زمزم کا ایک قطرہ پانی کے تالاب میں ڈال دیا جائے سارے تالاب کے پانی کو زمزم بنا دیتا ہے۔ حضرت حاجرہ نے دیکھا یہ تو حضرت اسماعیل کے قدموں میں سے پانی کا چشمہ بن رہا ہے، دوڑی اب پانی پھیل رہا ہے، فرمایا زمزم زمزم ٹھہر ٹھہر، پانی کہاں سنتا تھا؟ اب حضرت حاجرہ نے پتھر لے کر کنارے بنانے شروع کر دیے۔ اگر حضرت حاجرہ ساتھ پتھر رکھ کر پانی کو قید نہ کرتی رب العالمین پوری دنیا میں زمزم پہنچا دیتا۔ خیر پہنچ تو اب بھی رہا ہے، کوئی بندہ جو عمرے کے لیے جائے زمزم لے کر نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مکہ مکرمہ کا گفٹ ہے زمزم، مدینہ طیبہ کا گفٹ ہے کھجور، اللہ کی قدرت۔ اب یہ جو حضرت حاجرہ کا دوڑنا تھا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے نمونہ بنا دیا۔ جب صفا مروہ کی سعی کا حکم ہوا تو صحابہ کرام کے ذہن میں خیال آیا کہ صفا کے اوپر تو اصاف نامی بت تھا، مروہ پر نیلا نامی بت تھا، ان کی عبادت کیا کرتے نے مکہ والے، رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، جھکتے تھے، ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ ہم صفا مروہ کی سعی کیسے کریں، صفا مروہ پر کیسے دوڑیں؟ یہاں تو غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہی۔ سوال سمجھ آ گئے؟ بس سمجھو، یہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہی، صفا مروہ پر اصاف اور نیلا نامی بت کی عبادت مکہ والے کرتے رہے۔ اب ہم صفا مروہ پر آئیں جائیں دوڑ لگائیں کہیں مشابت نہ آ جائے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی اشکال کر دیا، کہنے لگے ہمیں تو مسلمان منع کرتے ہیں غیر اللہ کی عبادت سے، اور خود صفا مروہ پر بت تھے، یہاں عبادت کی نیت سے دوڑ رہے ہیں۔
ہمیں منع کرتے ہیں، خود یہاں دوڑے لگاتے ہیں عبادت کے لیے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کا ہی مقام نازل کر دیا، فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، شک نہیں کرنا کائنات والو، صفا پہاڑی مروہ پہاڑی اللہ کی یادگاریں ہیں۔ شعائر شعیرہ کی جمع، یادگار۔ اب ذرا خیال، میں نے سبق روک دیا، تمام جماعتی دوست غور کریں۔ شعائر اللہ، شعائر شعیرہ کی جمع، اللہ کی یادگار۔ ہر وہ چیز، خیال، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ شعائر اللہ، اللہ کی یادگار ہے۔ کیا جملہ سنایا؟ پھر سنیں۔ شعائر اللہ، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ شعائر اللہ ہے، اللہ کی یادگار۔ یہ میرے سامنے چھٹا پارا اور سورت کا نام سورت المائدہ۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، آیت نمبر 2۔ خبردار ایمان والو، جو اللہ کی یادگاریں ہیں ان کی بے ادبی نہ کرنا۔ قرآن اللہ کی یادگار ہے، بے ادبی نہیں کرنی۔ مسجد اللہ کی یادگار ہے، بے ادبی نہیں کرنی۔ کعبہ اللہ کی یادگار ہے، بے ادبی نہیں کرنی۔ صفا مروہ اللہ کی یادگار ہے، بے ادبی نہیں کرنی۔ اور عالم اللہ کی یادگار ہے، عالم کی بھی توہین نہیں کرنی۔ دوستہ میں نے اس درد دل تے غور کیتا ہے۔ شاعر اللہ کی توہین کرنے سے بندہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ قرآن میں بڑے حوالے ہیں، آپ کو نمونہ دکھاؤں۔ صفا مروہ والا سبق نہیں بھولانا۔ یہ میرے سامنے سورت بنی اسرائیل، رب العالمین کی نارب کتاب، مالک کائنات نے منظر بیان فرمایا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ آیت نمبر 59۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے صالح علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا۔ ایک قول، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کون سا معجزہ چاہیے؟ یہ جو سامنے پتھر کی چٹان ہے اس میں سے اونٹنی چیتی جاگتے نکل آئے، پہاڑ پھٹا، اللہ کے حکم سے جیتی جاگتی اونٹنی نکل آئی، اور اونٹنی بھی حاملہ تھی، اس نے فوراً بچہ دے دیا۔ اللہ قادر ہے، اٹھنی چو بے جانی چو جاندار، وہاں میں ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی یادگار ہے، لا تمسوها بسوء، قرآن کے لفظ ہیں، اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا ورنہ تمہیں اللہ کا عذاب پکڑ لے گا۔ اب ایک کنواں تھا جس سے قوم والے پانی لیا کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم نے پانی لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تقسیم ہو گئی۔ یہ بھی قرآن میں ہے۔ اللہ کی قدرت، جس روز اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوتی تھی، اونٹنی جب پانی پیتی تھی سارے کنویں کا پانی خالی ہو جاتا تھا۔ اب پانی نکلتے نکلتے ایک دن لگ جاتا تھا۔
جب دوسرے دن قوم کی باری آتی کنویں میں پانی نہیں ہوتا تھا، ایک دن گزرا، اگلا دن اونٹنی کی باری، پھر کنواں پانی سے بھرا ہوا ہے، اونٹنی نے پی لیا، قوم کی باری آئی، ابھی پانی جمع نہیں ہوا، یہ اللہ کا امتحان تھا۔ انہوں نے مشورہ کیا اونٹنی کو ذبح کر دو۔ ایک آدمی کا نام تھا کدار، کرانا رسم کدار، کدار نامی بندے نے تیاری کی، تلوار ہاتھ میں پکڑی، ساری قوم کا مشورہ شامل تھا، اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی، ایک گھٹنے دے پچھو خچاں، اونٹنی گر پڑی، چیخ چیخ کر اونٹنی نے جان دے دی۔ رب العالمین کی طرف سے عذاب آیا، اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ بڑی تفصیل ہے، میں سنانا یہ چاہتا ہوں، جو اللہ کی یادگاروں کی توہین کرے، شاعر اللہ کی بے ادبی کرنے والا اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ فیس بک کا بھریاں پین علماء دی بے ادبی تے توہین تو، جنہوں کلمے دے فرض نہیں آندے او علماء نو بھونک دے فیس بک دے واٹس ایپ دے۔ صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا، بکواس علماء نو، سوشل میڈیا بھرا بھی ہے۔ یہ فیصلے تو قیامت کے دن ہوں گے۔ ایک عالم اللہ کی یادگار ہے، قرآن اللہ کی یادگار ہے، مسجد اللہ کی یادگار ہے، کعبہ اللہ کی یادگار ہے، صفا مروہ اللہ کی یادگار ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی یادگاروں کی بے ادبی نہ کرنا، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے۔ اللہ ڈھل دے دے بجے بڑے پکڑے دے بس چیخن نہیں دیتا۔ ہندوستان پاکستان اکٹھے تھے پارٹیشن سے پہلے، غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم مولانا عبد الجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ، ہن اہل حدیث لیکن ہن بڑے منصف انصاف پسند۔ آج کل رہتا جہلی وہ اہل علم ہوگا اختلاف کرنا، لیکن ایک حد دیجیے حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے مولانا غزنوی، انہوں نے سوانح عمری کی گل لکھی ہوئی ہے۔ ایک غیر مقلد طالب العلم نے کہا حدیث پاک پڑھتا تھا مولانا غزنوی سے، اور امرتسر میں ایک مسجد تھی ادھر امامت کراتا تھا۔ اس طالب العلم نے کہا ابو حنیفہ کو کیسے آندی ہے کہ ہو دیتا ہے بے ادب نہ جاہل، 17 حدیث آندی ہیں، میں کو تو اس سے زیادہ آندی ہیں۔ استاد محترم مولانا غزنوی نے سنا، فرمایا اسے نہ لائق کو مدرسہ سے نکال دو، مجھے خطرہ ہے یہ مرتد ہو جائے گا۔ اس کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ ایک ہفتہ گزرا، وہ مرزائی اور قادیانی غیر مسلم بن گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا۔ محلے والوں نے، مسجد والوں نے اس کو دھکے دے دے کر ذلیل و خوار کر کے مسجد سے نکال دیا۔ مدرسے سے تو پہلے نکالا جا چکا تھا، مسجد کے نمازیوں نے نکال دیا، وہ کافر ہو گیا، بے ایمان قادیانی لعنتی، نکل ہماری مسجد سے۔ مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ کوئی غیب جانتے تھے کہ یہ مرتد ہو جائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس نے توہین کی؟ مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخی کی تو میرے سامنے بخاری شریف کی وہ حدیث آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا اعلان ہے، حضور انور فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا ہے
جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اللہ کا اس بندے سے اعلان جنگ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اللہ کے ولی تھے، اس نے امام سے کی بے ادبی کی، اور جب جنگ ہوتی ہے تو دوسرے فریق کی قیمتی چیز پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا، اللہ اس کے ساتھ جنگ کرے گا، قیمتی چیز ایمان ہے، اللہ اسے ایمان سے محروم کر دے گا، واقعی مرتد ہو گیا۔ علماء کی بے ادبی کوئی معمولی گناہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھے ایک گناہگار رکھیے نال دیکھ دے پہ انہاں بندہ نو جنہاں علماء نو گالی کٹھیاں ہن تے علماء دی توہین تے بے ادبی کی دی، اللہ دنیا دے اندر نہ کوئی برا دا نمونہ بنایا ہے۔ ایک گناہگار رکھیاں گواہین سبب بنائیے قرآن اللہ کی یادگار، نمبر 2 مسجد اللہ کی یادگار، نمبر 3 کعبہ اللہ کی یادگار۔ قصہ سناتا نہیں رہتا آپ کو؟ ابرا جب آیا ہاتھی لے کر، بیت اللہ شریف اللہ کی یادگار ہے، بیت اللہ کو مٹانا چاہتا تھا، وادی محصر میں ڈیرا لگایا۔ آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے، ابرا کے فوجیوں نے اونٹوں میں قبضہ کر لیا۔ جناب عبد المطلب پہنچے، ابرا فوج والوں کو کہ میرے اونٹ واپس کر دیں۔ ابرا نے حیران ہو کر کہا میں کعبے شریف کو گرانے آیا ہوں۔ عبد المطلب آپ کو کعبے کی فکر نہیں، اونٹوں کی بات کرنے آئے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا ابرا تیرے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہاتھی تو مکے والوں نے پہلے دیکھے ہوئے بھی نہیں تھے، یہ فرسٹ چانس تھا کہ ہاتھی دیکھ رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں میں کعبے کو گرانے آیا ہوں۔ کعبہ جانے کعبے والا جانے۔ اونٹ واپس کر دیے گئے، 200 اونٹ جناب عبد المطلب نے اللہ کے نام پر ذبح کر کے تمام کے تمام اونٹوں کا گوشت مکہ مکرمہ کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اور صبح جب اس نے ہاتھیوں کو آگے بڑھانا چاہا، اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا، ہاتھیوں کے پاؤں پکڑ لیے، رخ پھیرتے ہیں ہاتھی دوڑتے ہیں، کعبہ شریف کی طرف منہ پھیرتے ہیں تو زمین پاؤں پکڑ لیتی ہے۔ اللہ نے اسی دوران چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے، ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ آگ پر پکے ہوئے چھوٹے چھوٹے کنکر دال کے دانے کے برابر برسانے شروع کر دیے ہیں۔ جس ظالم کو لگتا گیا 2 ٹکڑے کر کے زمین میں اترتا گیا۔ اب آپ کو جملہ سناتا رہتا ہوں اپنا، لوگ کہتے ہیں اللہ چڑیوں سے باز مروا سکتا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ چڑیوں سے ہاتھی بھی مروا سکتا ہے۔ اللہ واللہ جو اللہ کی یادگاروں کی توہین کرے وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ جتنے جماعتی دوست آپ قبل از وقت تشریف لے آتے ہیں، میں بحیثیت بھائی ہونے کی منت کر رہا ہوں، قرآن کی بے ادبی نہ کرنا، مسجد کی توہین نہ کرنا، کعبۃ اللہ کی توہین نہ کرنا، صفا مروہ کی بے ادبی نہ کرنا، اور ایک عالم یہ اللہ کی یادگاروں میں سے یادگار ہے، عالم کی توہین نہ کرنا، ورنہ رب العالمین کا قرآن گواہ ہے اللہ کی یادگاروں کی توہین کرنے والا دنیا میں اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ مسئلہ ہو گیا، اگا چلا آؤ ہم سبق دے۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی اللہ کی یادگاروں میں سے یادگار ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ مسلمانوں دل میں شک نہ کرو، یہاں پہلے اصاف اور نیلا نامی بت کی عبادت ہوتی رہی نا،
کوئی دل میں شک و شبہ نہ لے آؤ. کیوں؟ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اب جب صفا اور مروہ پہاڑی کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اصاف اور نیلا نامی بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. جو بندہ حج کے لیے آئے، جو بندہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے اور ان دونوں کے چکر لگائے صفا مروہ پہاڑی کے، فلا جناح نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں، الٹا ہر قدم پر نیکی لکھی جائے گی. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. جو بندہ خوشی سے نیکی کا کام کرے اللہ قدر کرنے والی ذات ہے. شاکر کا معنی قدر کرنے والی ذات. اور نمبر 2 علیم، نیکی کرنے والے کی نیت کو دیکھنے والی ذات ہے، نیت کو جاننے والی ذات ہے. اللہ قدردان ہے. حدیث پاک میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قدردانی کی مثال دی ہے. بچہ کدے میں دب ہے کر سے پتہ کرو، بند کرو دروازہ. یہ کہہ رہا طریقہ بھائی. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ راستے میں چلا جا رہا تھا، ایک کانٹے دار جھاڑی درخت کے اوپر جھکی ہوئی، راستے پر جھکی ہوئی تھی. بندے نے سوچا کانٹے دار جھاڑی کی وجہ سے راستے میں آنے جانے والوں کو تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی. اس نے اللہ کی رضا کے لیے کانٹے دار جھاڑی کو پکڑ کر ایک طرف کر دیا. اللہ کریم کو اس کا عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے. حدیث پاک میں آیا. ہم تو راستے بند کر کے خوش ہیں. دوستوں کو حدیث پاک سنایا کرتا ہوں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت پیسے لے کر عزت بیچنے والی راستے میں چلی جا رہی تھی. کتا نظر آیا، زبان باہر نکال کر گیلی زمین پہ پھیر رہا تھا. رحمت علیہ، گناہگار عورت کو پیاسے کتے پر رحم آیا، لیکن کنواں تو قریب تھا، رسی نہیں تھی، ڈول نہیں تھا. عورت نے سر کا دوپٹہ اتارا، پھاڑ کر گرے لگا کر رسی کی شکل بنا کر اپنے پاؤں سے چمڑے کا موزہ اتارا، کپڑے والی دوپٹے کی رسی سے باندھ کر چمڑے کا موزہ پانی میں لٹکایا، چمڑے کا موزہ پانی سے بھر کر پیاسے کتے کے آگے رکھا. پانی پینے کے بعد کتے کو ہوش آیا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے. شاکرون، اللہ قدر کرنے والی ذات ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا. صفا مروہ پر اصاف اور نیلا کی جسمانی عبادت کیا کرتے تھے مکے والے. حالانکہ جیسے زبانی عبادت صرف اللہ کا حق ہے، جسمانی عبادت بھی صرف اللہ کا حق ہے. آئیے اور انداز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے مکے والے. ہم آپ سے صلح کرنے آئے ہیں. صلح تو اچھی چیز ہے. کیسے صلح کرو گے؟ آپ کے دشمنوں نے کہا استلم بعض آلہتنا،
تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ چل کر جتنے بھی ہمارے دربار ہیں کسی ایک دربار کو خالی چوم لیں، آپ کی ہماری صلح ہے۔ وہاں جا کر طواف کریں نہ، وہاں جا کر سجدے کریں نہ، وہاں آ کر چادریں چڑھائیں نہ، وہاں جانور ذبح کریں نہ۔ استلم بآصالحتنا، جتنے بھی ہمارے دربار ہیں کسی ایک دربار کو بوسہ دے دیں، ہم آپ سے صلح کر لیں گے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ مالک کی کائنات کے دربار سے جبریل جواب لے کر نازل ہو گیا۔ جبریل کی زبان پر ہی آیات جاری تھی، کل اعلان فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، ہائے قرآن، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ سورۃ الزمر، یہ میرے سامنے آیت نمبر 65 کھلی ہوئی ہے۔ جبریل کی زبان پر یہ آیات جاری تھی، اور یہ مسئلہ بھی ضمن کرتا جاؤں، اللہ نے جتنے بھی فرشتے پیدا کیے ہیں، حدیث پاک میں آیا جب رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج والا سفر کرایا، زمین والے سفر کا نام اسراء، زمین سے اوپر والے سفر کا نام معراج۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 آسمانوں پر ایک بالشت کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ جو فرشتے سجدے میں تھے قیامت تک سجدے کی حالت میں رہیں گے، جو رکوع میں تھے قیامت تک رکوع کی حالت میں رہیں گے، جو قیام میں تھے قیامت تک قیام کی حالت رہے گی۔ اللہ، جو تحیات کی شکل میں تھے قیامت تک تحیات کی شکل میں رہیں گے۔ 7 آسمانوں میں بالشت برابر جگہ بھی خالی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ، اس بیت اللہ شریف کے بالکل 7 آسمانوں سے اوپر 70,000 فرشتے روزانہ۔ اور آپ نے فرمایا جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لے بیت المعمور کا قیامت تک اس کی پھر باری نہیں آئے گی۔ اللہ، قرآن پاک کے لفظ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، ہائے قرآن، تیرے پروردگار کے لشکروں کو اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کی نارے کتاب وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یہ آیت نمبر 31 سورۃ المدثر 29واں پارہ۔ تیرے پروردگار کے لشکر کتنے ہیں اللہ کے بغیر کسی کو کوئی علم نہیں۔ اب خیال وہ خلاصہ ایک جملے دسو سارے دوست، فرشتہ دی تعداد تھوڑی ہے جی،
چپ کر بیٹھے ہو. ہوں تو روزہ نہیں تھوڑی ہے کچھ زیادہ ہے. کتنی زیادہ شمار ہی نہیں کون جانتا ہے صرف جتنے بھی اللہ نے فرشتے پیدا کیے کوئی فرشتہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا سوائے جبریل کے. فرشتے قرآن سن سکتے ہیں لیکن قرآن پڑھ نہیں سکتے. صرف جبرائیل واحد فرشتہ تھا جو قرآن پڑھ سکتا تھا پڑھتا تھا حضور سنتے تھے. رمضان المبارک میں جبرائیل پڑھتا تھا حضور سنتے تھے حضور پڑھتے تھے جبرائیل سنتا تھا. جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا کیرا فرشتہ قرآن پڑھ سکتا ہے صرف جبرائیل باقی کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے مثال بیان فرمائی الف لام میم. جو بندہ قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرے اللہ اس بندے کو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیوں سے نواز دیتا ہے. الف لام میم. کیا کیا مسئلے سناؤں اللہ. الف ایک حرف لام دوسرا حرف میم تیسرا حرف. الف لام میم کی تلاوت کرنے سے اللہ 30 نیکیاں عطا کرتا ہے. اب خیال اور تحفہ لیں. علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی لکھا الف لام میم. تھوڑی توجہ ہوئی دوست سالی تا گل سمجھ آنی ہوں لوکھی گل کرن لگا. الف لام میم. الف پڑھو 10 نیکیاں لام پڑھو 10 نیکیاں میم پڑھو 10 نیکیاں. علماء نے فرمایا نہیں الف لکھو الف لام. اب الف لکھنا ہے نا الف حمزہ لام اور فے. اردو دے اندازی میں عرض کرنے لگا آسانی واسطے. عربی دے اندازی جناب الف حمزہ لام فے. الف کی میں بنا حمزہ لام فے. اچھا میم کی میں بنا میم یہ میم نہیں سمجھ آئی. اچھا لام کی میں بنا لام الف لا اگو میم لام. ہوں لام آکھو لام ایک لام آسی بھی الف آسی کو میم آسی تا لام بنا. میم پڑھو یا میم لکھو کی میں لکھ سو میم یہ میم. اس گل تے اور کیتا دوستاں نہیں کیتا. لکھنا پہ بنجے الف تفصیل نال کی میں لکھا ویسی الف لام الف لام میم لام. تے میم لکھنا ہوئے تا میم یہ میم. ٹھیک ہے کاغذ قلم دے میں لکھ کے دکھاواں تانوں. یہ گل سمجھ آئی ہے بڑے کے ساتھیاں نو. اب اور مسئلہ علماء نے لکھا پڑھو الف سے 10 نیکیاں نہیں ملے گی. الف پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی. لام میں بھی 3 حرف آ گئے. لام پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی. پڑھو میم یہ میم پڑھو تو 30 نیکیاں ملیں گی. کیا مانا؟ ایک قول الف لام میم پڑھو 30 نیکیاں ملیں گی. دوسرا قول الف لام میم پڑھو 90 نیکیاں عطا کرے گا.
الف میں بھی 30، لام میں بھی 30، میم میں بھی 30۔ پھر عجیب بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال الف لام میم کی دی ہے۔ ان حرفوں کا معنی اللہ کے بغیر کسی کو پتہ نہیں ہے۔ دور تفسیر میں جب یہ حروف آتے ہیں نا، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف آتے ہیں تو رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہاں بھچرا والے بڑے حضرت یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، اللہ عالم بمرادہ بذالک، ان حرفوں کا معنی اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ الف کا کیا معنی، لام اور میم کا کیا معنی، کاف ہا یا عین صاد کیا معنی کوئی بھی نہیں جانتا۔ الف لام را کیا معنی کوئی بھی نہیں جانتا۔ الف لام میم را کوئی ان کا معنی نہیں جانتا۔ تاسین کوئی ان کا معنی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے، قرآن پاک کی تلاوت کرو، الف لام میم مانا تمہیں نہ بھی آئے اللہ ثواب سے پھر بھی دامن بھر دیتا ہے۔ میاں والی پر یہ بہت بڑا داغ اور دھبا ہے۔ پوری اسلام کی تاریخ میں پہلا حدیث کا منکر میاں والی میں پیدا ہوا، چکڑال آگے، عبداللہ چکڑالوی اس کا نام تھا، غلام نبی کا غلام، اس نے اپنا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا، اور یہ پہلا منکر حدیث تھا۔ آج سے تقریباً 250 سال پہلے، چکڑال شہر کا رہنے والا۔ پھر وہاں سے علماء نے اس کا مقابلہ کیا۔ وہ کہتا تھا قرآن پاک سمجھنے کے لیے ہمیں نبی کی کوئی ضرورت نہیں، معاذ اللہ۔ جیسے خط آتا ہے، ڈاکیا خط دے کر چلا جاتا ہے، خط جانے اور ہم جانے، قرآن نبی نے پہنچا دیا، قرآن جانے ہم جانے، نبی کی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ۔ وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکلا، پھر یارو خیل میں اس نے ڈیرا لگایا۔ آج بھی وہ مسجد کھڑی ہے، میں نے وہ دیکھی یارو خیل میں، جہاں پر وہ کچھ مدت رہا، پھر یہاں سے بھاگا، علماء نے مقابلہ کیا، لاہور پہنچا، وہاں مرا۔ پہلا منکر حدیث۔ تو یاد رکھنا اس کا کہنا یہ تھا۔ پھر آگے جو اس کی روحانی نسل چلی، جو آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ قرآن کی تلاوت کرے، مانا نہ آئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا یہ منکرین حدیث کا بہت بڑا دجل، فریب اور جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے سمجھا گئے، الف لام میم اللہ کریم نیکیوں سے مالا مال کرتے، الف لام میم پڑھنے سے مانا نبی آئے اللہ ثواب سے پھر بھی جھولی بھر دیتا ہے۔ اب آپ نے جواب دینا ہے دوستوں نے، جو منکرین حدیث چکرالوی اور پرویزی کہتے ہیں، غلام محمد پرویز کے پروردہ، حافظ اسلم جلال پوری کے خوشہ نشین، حدیث کے منکر، جو کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو، مانا نائے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں، اور آپ نے مثال الف لام میم کی دی ہے جن کا معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، منکرین حدیث سچے یا نبی پاک سچے؟ آؤ سبق پر۔ کوئی فرشتہ قرآن پڑھ نہیں سکتا، خالی سن سکتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ قرآن پاک پڑھنا بھی ثواب، قرآن پاک سننا بھی ثواب، اور قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب، یہ الگ بات ہے۔ اللہ صرف جبریل قرآن پڑھ سکتا، یہ تو احسان ہے اللہ کا، انعام ہے اللہ کا، نعمت ہے اللہ کی اس آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، کہ جو بھی ایماندار بندہ جتنا بھی قرآن یاد ہے، تھوڑا سا حصہ یاد ہے، ایک آیت یاد ہے، چھوٹی سی سورت یاد ہے، قرآن پاک پڑھتا جائے اور نیکیوں سے دامن بھرتا جائے۔
جو کام فرشتے نہیں کر سکتے، آمنہ کے لال کی امت کے ہر امتی کو اللہ نے یہ شرف عطا کر دیا ہے، قرآن پڑھو، نیکی حاصل کرو۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ چل کر بوسہ دے دیں۔ جبریل اللہ کی طرف سے قرآن لے کر آیا، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ آیت نمبر 67، یہ جو آیت نمبر 67 ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ بندہ سفر شروع کرے، موٹر سائیکل، گاڑی، بس، جہاز، ریل گاڑی، سفر شروع، 7 دفعہ بندہ یہ آیت پڑھ لے، اللہ کریم ہر قسم کے حادثے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ آیت میرا زندگی کا معمول ہے۔ کوئی سفر میں نے چھوٹا بڑا، چند کلومیٹر ہے یا سینکڑوں کلومیٹر، میں نے اس آیت کی تلاوت کے بغیر کبھی سفر شروع نہیں کیا۔ پھر آیات کا مطلب کیا ہے اگلے جمعے انشاءاللہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔